بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایہ ثانی کا سبق ہے۔ یہ عبارت جو آج ہم نے پڑھنی ہے، وَمَن مَسَّتْهُ امْرَأَةٌ بِشَهْوَةٍ، میرے سامنے کتاب میں صفحہ نمبر 14 میں جو سب سے اوپر والی لائن ہے اس کا آخری لفظ ہے وَمَن مَسَّتْهُ امْرَأَةٌ بِشَهْوَةٍ۔ اس پوری عبارت کو ہم چھوڑتے ہیں۔ یہ صفحہ نمبر 14 مکمل اور صفحہ نمبر 15 کا ایک لائن مکمل اور آگے جو دوسری لائن ہے وہ بھی تقریباً آخر تک یہ پورا ایک پیراگراف بنتا ہے۔ اس کو ہم چھوڑتے ہیں اور چھوڑ کر آگے پڑھتے ہیں۔ درمیان میں بعض مسائل ایسے آتے ہیں کہ ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ بھی ان مسائل میں سے ہے۔ وَإِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا، یہاں سے آج ہم پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیجئے۔ وَإِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا أَوْ رَجْعِيًّا لَمْ يَجُوزْ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِأُخْتِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا۔ وقال الشافعي رحمه الله إن كانت العدة عن طلاق بائن أو ثلاث يجوز لانقطاع النكاح بالكلية إعمالا للقاطع، ولهذا لو وطئها مع العلم بالحرمة يجب الحد، ولنا أن نكاح الأولى قائم لبقاء أحكامه كالنفقة والمنع والفراش، والقاطع تأخر عمله ولهذا بقي القيد، والحد لا يجب على إشارة كتاب الطلاق، وعلى عبارة كتاب الحدود يجب، لأن الملك قد زال في حق الحل فيتحقق الزنا، ولم يرتفع في حق ما ذكرنا فيصير جامعا۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ وَإِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے، طلاقاً بائناً أو رجعیاً، طلاق بائن یا طلاق رجعی، لم یجوز لہو، تو اس شخص کے لیے جائز نہیں ہے، ان یتزوج بأختها، کہ وہ اپنی اس مطلقہ بیوی کی بہن سے نکاح کرے، حتی تنقضی عدتها، جب تک اس کی مطلقہ بیوی کی عدت نہ گزر جائے۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان كانت العدة عن طلاق بائن أو ثلاث، اگر وہ مطلقہ خاتون عدت گزار رہی ہے طلاق بائن کی وجہ سے یا 3 طلاقوں سے، یجوز، تو دوران عدت اس کی بہن سے نکاح کرنا جائز ہے، لانقطاع النکاح بالکلیت، نکاح کے بالکلیہ منقطع ہونے کی وجہ سے، اعمالاً عمل دیتے ہوئے، للقاطعی، اس نکاح کے قاطع کو، ولہذا لو وطئها، اسی لیے اگر وہ شخص اس مطلقہ عورت کے ساتھ وطی کرے، مع العلم بالحرمت، حرمت کے علم کے باوجود، یجب الحد، تو اس پر حد واجب ہوگی۔ ولنا، اور ہماری دلیل یہ ہے، ان نکاح الاولی قائم، کہ نکاح اولا قائم ہے، لبقاء احکامہ، بعض احکام کے باقی رہنے کی وجہ سے، کالنفقۃ، جیسا کہ نفقہ کا حکم، والمنع، اور منع کا حکم، والفراش، اور فراش کا حکم، والقاطع، اور جہاں تک نکاح کو قطع کرنے والی چیز کا تعلق ہے، تأخر عملہ، اس کا عمل متاخر ہو جائے گا، ولہذا بقی القید، لہذا وہ قید باقی رہے گی، والحد لا یجب، اور حد واجب نہ ہوگی، علی اشارت کتاب الطلاق، کتاب الطلاق کے اشارہ کی روح سے، وعلی عبارت کتاب الحدود، اور کتاب الحدود کی عبارت کی روح سے، یجب، حد واجب ہوگی، لأن الملک قد زال، اس لیے کہ ملک زائل ہو چکا، فی حق الحل، حلال ہونے کے حق میں، فیتحقق الزنا، پس زنا متحقق ہو گیا، ولم یرتفع، اور مرتفع نہیں ہوتی یہ ملکیت، فی حق،
اس چیز کے حق میں ما ذکرنا جس کو ہم نے ذکر کیا، فیصیر پس وہ آدمی ہوتا ہے یا ہوگا جامعاً جمع بین الاختین کرنے والا۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، تو وہ طلاق 3 حال سے خالی نہیں، طلاق رجعی ہوگی، بائن ہوگی یا مغلظ ہوگی۔ یہاں ان میں سے 2 صورتوں کا بیان ہے، طلاق بائن اور طلاق رجعی کا، کہ اگر آدمی اپنی بیوی کو طلاق بائن دے دے یا طلاق رجعی دے دے اور اس کی وہ مطلقہ خاتون عدت گزار رہی ہو، تو دوران عدت اس کی دوسری بہن سے نکاح کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ یہ مسئلہ تو آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہے کہ آدمی 2 بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع نہیں کر سکتا، کیونکہ اس سے جمع بین الاختین لازم آتا ہے۔ اگر آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور اس کی عدت گزر جائے تو اس کی دوسری بہن سے نکاح کر سکتا ہے، اس میں بھی کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اسی طرح اگر آدمی اپنی بیوی کو طلاق مغلظ دے دے تو پھر بھی اس کی دوسری بہن کے ساتھ نکاح دوران عدت کر سکتا ہے۔ یہاں مسئلہ طلاق بائن اور طلاق رجعی کا ہے کہ طلاق بائن اور طلاق رجعی کی صورت میں اگر آدمی اپنی بیوی کو طلاق بائن دے دے یا طلاق رجعی دے دے اور وہ عورت عدت گزار رہی ہو تو اس کی دوسری بہن کے ساتھ دوران عدت نکاح کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ تو اس حوالے سے احناف کا مسلک یہ ہے کہ طلاق بائن اور طلاق رجعی کی صورت میں جب تک عدت نہ گزر جائے یہ آدمی اس کی بہن کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ عدت اگر طلاق بائن کی وجہ سے گزار رہی ہے یا عدت طلاق مغلظ کی وجہ سے گزار رہی ہے، یعنی آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق بائن دے دی یا آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی اور وہ عورت عدت گزار رہی ہے، تو ایسی صورت میں دوران عدت اس کی دوسری بہن کے ساتھ یہ آدمی نکاح کر سکتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مسلک ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ طلاق بائن کی صورت میں اور طلاق مغلظ کی صورت میں نکاح بالکلیہ منقطع ہو گیا ہے۔ نکاح بالکلیہ منقطع اس وجہ سے ہو گیا ہے کہ آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ طلاق بائن کی صورت میں تجدید نکاح ہے، طلاق مغلظ کی صورت میں تجدید نکاح کی بھی کوئی صورت نہیں ہے۔ یہ خاتون عدت گزار کے کسی اور آدمی سے نکاح کرے گا حتیٰ تنکح زوجا غیرہ کی وجہ سے، اور وہ آدمی پھر اس کو اگر طلاق دے دے یہ پھر عدت گزار کر پہلے والے شوہر کے لیے حلال ہوگی۔ تو لہٰذا طلاق بائن کی صورت میں بھی طلاق مغلظ کی صورت میں بھی نکاح بالکلیہ منقطع ہو گیا۔ تو جب نکاح بالکلیہ منقطع ہو گیا، اس کو قطع کرنے والی چیز طلاق بائن اور طلاق مغلظ یہاں پہ موجود ہے، تو لہٰذا نکاح کے بالکلیہ منقطع ہونے کا اعتبار اگر کیا جائے تو یہ جو مطلقہ خاتون ہے یہ اپنے اس شوہر کے لیے مکمل طور پر حرام ہو گئی، تو لہٰذا اس کی دوسری بہن کے ساتھ دوران عدت نکاح کرنا درست ہوگا۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے، کیونکہ نکاح دلیل کا خلاصہ صرف اتنا ہے کہ نکاح بالکلیہ منقطع ہو چکا ہے، یعنی مکمل طور پر نکاح ختم ہو چکا ہے۔ جب نکاح ختم ہو چکا ہے تو پھر یہ اس مرد کے لیے حرام ہو گئی، جب یہ حرام ہو گئی تو پھر اس کی دوسری بہن اس مرد کے لیے حلال ہوگی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مسلک پر اس دلیل پر ایک تفریع ذکر کیا ہے۔ وہ تفریع یہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی کو طلاق دینے کے بعد طلاق بائن کی صورت میں اور طلاق مغلظ کی صورت میں اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، وہ خاتون عدت گزار رہی ہے اور اس آدمی کو معلوم بھی ہے کہ یہ عورت اب مجھ پر حرام ہو چکی ہے، پھر بھی وہ اگر اس کے ساتھ جماع کرے تو اس آدمی پر حد لازم ہوگی، کیونکہ وہ اس کے اوپر حرام ہو چکی تھی
اور جب حرام ہو چکی تھی اس نے اس کے ساتھ جو جماع کیا تو یہ زنا ہے، اور زنا کی وجہ سے حد لازم ہوتی ہے۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نظیر پیش کی اپنی اس دلیل پر۔ اچھا جی، اب دیکھیں ذرا ولنا سے احناف کی دلیل ہے۔ احناف کی دلیل یہ ہے کہ یہاں طلاق بائن کی صورت میں چونکہ نکاح جو پہلا نکاح ہے وہ بعض احکام کے اعتبار سے باقی ہے، بعض احکام کے اعتبار سے وہ باقی ہے، بالکلیہ منقطع نہیں ہوا۔ سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ طلاق بائن کی صورت میں نکاح بالکلیہ منقطع نہیں ہوا، بلکہ بعض احکام کے اعتبار سے وہ نکاح اب بھی باقی ہے، جیسا کہ نفقہ کے اعتبار سے باقی ہے، کیونکہ جب تک وہ خاتون عدت میں ہے یہ آدمی اس کے لیے نفقہ دے گا۔ والمنع، منع کے اعتبار سے وہ نکاح ابھی باقی ہے، کہ یعنی منع کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی اس خاتون کو گھر سے نکلنے سے روک سکتا ہے جب تک وہ عدت کے اندر ہے۔ اسی طرح فراش، جب تک وہ عدت کے اندر ہے اس آدمی کے لیے فراش ثابت ہوگا، تو بعض احکام کے اعتبار سے یہ نکاح باقی ہے، بالکلیہ منقطع نہیں ہوا۔ لہٰذا جب بعض احکام کے اعتبار سے نکاح باقی ہے تو پھر اس بقاء نکاح فی بعض الاحکام کا اعتبار کرتے ہوئے اس آدمی کے لیے اس کی دوسری بہن سے نکاح کرنا جائز نہ ہوگا۔ اور یہاں پر جو قاطع ہے اس کے عمل کو کیا کریں گے؟ مؤخر کریں گے، یعنی نکاح طلاق کی وجہ سے جو منقطع ہو چکا ہے اس انقطاع کو ہم کیا کریں گے؟ ان بعض احکام کی وجہ سے مؤخر کریں گے، اور وہ تاخیر اس وقت تک ہوگی جب تک اس کی عدت گزر جائے۔ اچھا جی، آگے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو نظیر پیش کی تھی اس کے بارے میں صاحب ہدایہ نے فرمایا کہ یہ آدمی، یعنی اگر آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، طلاق بائن، اور پھر دوران عدت اس نے جانتے ہوئے کہ یہ عورت مجھ پر حرام ہو چکی ہے، اگر اس نے اس کے ساتھ جماع کیا تو اس پر اب حد واجب ہوگی یا نہ ہوگی؟ فرمایا کہ اگر کتاب الطلاق کو دیکھا جائے تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الطلاق میں جو اشارہ دیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اوپر حد واجب نہ ہوگی۔ کتاب الطلاق میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ اور کتاب الحدود میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جو مسئلہ بیان فرمایا ہے اس کے مطابق اس کا اعتبار اگر ہم کریں تو اس کے اوپر حد واجب ہوگی۔ حد واجب کیوں ہوگی؟ حد واجب اس لیے ہوگی کہ حلت کے اعتبار سے حلت کے حق میں اس کی ملکیت زائل ہو چکی ہے۔ دیکھیں نا، ایک حلت ہے اور ایک حرمت ہے، قطع نظر نفقہ کے، قطع نظر منع کے، قطع نظر فراش کے۔ یہاں اگر ہم دیکھیں حلت اور حرمت کے حوالے سے تو حلت تو ختم ہو گئی ہے، کیونکہ طلاق بائن ہو چکی ہے۔ طلاق بائن کی صورت میں اب حلت تو ختم ہو گئی جب تک تجدید نکاح نہ کریں۔ سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ جب حلت ختم ہو گئی تو وہ عورت اس کے اوپر کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی، اور یہ جانتے ہوئے جب یہ اس کے ساتھ جماع کرے تو ایک حرام عورت کے ساتھ نکاح کا جماع کرنے کی وجہ سے زنا متحقق ہو گیا، اور جب زنا متحقق ہوا تو پھر اس کے اوپر حد واجب ہوگی۔ لیکن جن چیزوں کو ہم نے ذکر کیا ان کے حق میں یہ ملکیت مرتفع نہیں ہوئی۔ ولم یرتفع، یہ ملکیت، ملک یہ زائل نہیں ہوئی، یہ ملک مرتفع نہیں ہوا فی حق ما ذکرنا، اس مسئلے کے حق میں جس کو ہم نے بیان کیا ہے، یعنی اس کی دوسری بہن کے ساتھ جو نکاح کرنے کا جہاں تک تعلق ہے، اور اسی طرح نفقہ کا تعلق ہے، اسی طرح وہ منع عن الخروج من البیت کا تعلق ہے، اسی طرح ثبوت فراش کا تعلق ہے، تو ان چیزوں کے حق میں یہ ملک ابھی مرتفع نہیں ہوئی۔ جب مرتفع نہیں ہوئی اور پھر یہ آدمی اس کی بہن کے ساتھ اگر دوران عدت نکاح کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ فیصیر جامعا، تو یہ جامع ہوگا۔ جامع کا مطلب یہ ہے جامع بین الاختین، یعنی دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنے والا ہوا، کیونکہ
پہلی بہن اگرچہ اس کے اوپر حرام تو ہو چکی ہے، لیکن بعض احکام کے اعتبار سے اب بھی جو ہے نا وہ کیا ہے، موجود ہے اس کے پاس، نفقہ کے اعتبار سے، فراش کے اعتبار سے، منع کے اعتبار سے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو جب وہ بعض احکام کے اعتبار سے اس کی ملک میں موجود ہے، اس کے ساتھ یہ اس کی دوسری بہن کے ساتھ دوران عدت جب نکاح کرے گا تو جمع بین الاختین کرنے والا ہوگا، اور جمع بین الاختین ناجائز ہے، تو لہٰذا یہ صورت عند الاحناف کیا ہوگی، جائز نہ ہوگی۔